ایرانی صدر ابراہیم رئیسی اس دنیا فانی سے کوچ کر گئے، اس دنیا فانی سے رخصت ہو گئے۔ تمام امت مسلمہ کے لیے یہ بہت ہی بری خبر ہے۔ یہ چیز کنفرم ہو گئی ہے کہ ابراہیم رئیسی اور ان کے ساتھ جو 9 لوگ اس ہیلی کاپٹر میں موجود تھے، ایک ان میں وزیر خارجہ فارن منسٹر بھی موجود تھے، وہ بھی اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ ناظرین، جس ہیلی کاپٹر میں ابراہیم رئیسی موجود تھے وہ ہیلی کاپٹر امریکن میڈ ہیلی کاپٹر تھا، اور اس ہیلی کاپٹر میں 16 لوگوں کے بیٹھنے کی جگہ 9 لوگ جو 9 اس وقت پیسنجر اس کے اوپر سوار تھے، جس میں سے ایک ایرانی صدر ابراہیم رئیسی موجود تھے اور ایک فارن منسٹر اس ہیلی کاپٹر میں موجود تھے۔ ذرائع کے مطابق یہ بتایا جا رہا ہے موسم خراب ہونے کی وجہ سے اور زیادہ دھند ہونے کی وجہ سے ہیلی کاپٹر کریش ہوا۔ سب سے بڑا سوالیہ نشان، ایرانی صدر جس ہیلی کاپٹر میں سوار تھے اس کے ساتھ 2 ہیلی کاپٹر اور موجود تھے، دونوں پروٹوکول ہیلی کاپٹر تھے۔ ایک پروٹوکول ہیلی کاپٹر، جو پروٹوکول بے شک گاڑیاں ہوں یا ہیلی کاپٹر ہو، ایک پروٹوکول کے لیے آگے ہوتا ہے اور ایک پیچھے ہوتا ہے، اور جو ایرانی صدر جس میں موجود تھے، جس ہیلی کاپٹر میں موجود تھے، وہ بالکل سینٹر پہ تھا۔ یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ جو سینٹر والا ہیلی کاپٹر ہے وہ کریش ہو گیا، جو پیچھے اور آگے ہے وہ اپنی منزل پہ صحیح سلامت پہنچ گئے، ان کو پتہ بھی نہ چلا کہ پیچھے ہیلی کاپٹر کریش ہو گیا۔ اس کے اوپر مزید تحقیقات کی جا رہی ہیں کہ کس طرح یہ 2 ہیلی کاپٹر ادھر پہنچ گئے اور جو ایرانی صدر کا ہیلی کاپٹر تھا وہ کس طرح کریش ہوا۔ 22 گھنٹے تک جو ہے سرچ آپریشن کیا گیا، 50 سے زائد ٹیمیں ادھر موجود تھی، انہوں نے حصہ لیا اس آپریشن میں، اور تقریباً 22 گھنٹے بعد یہ تصدیق کی گئی، 22 گھنٹے بعد یہ کنفرم نیوز چلائی گئی کہ ایرانی صدر اور فارن منسٹر اور ان کے ساتھ جو اس ہیلی کاپٹر میں موجود تھے وہ اس دنیا فانی سے رخصت ہو گئے ہیں۔ اب میرا سوال یہاں پہ یہ بنتا ہے، ابراہیم رئیسی جو کہ ایران کے صدر تھے اور ان کے ساتھ فارن منسٹر بھی موجود تھے، ان کے ہیلی کاپٹر کا کریش ہونا یہ حادثہ ہے یا پلاننگ کے تحت کیا گیا؟ ناظرین، جیسے کہ پہلے میں نے آپ کو بتایا کہ ہیلی کاپٹر امریکن میڈ ہیلی کاپٹر تھا اور ساتھ پروٹوکول کے 2 ہیلی کاپٹر موجود تھے، لیکن پروٹوکول ہیلی کاپٹر صحیح سلامت جو منزل ہے اس منزل پہ پہنچ گئے۔ یہ ہیلی کاپٹر کہاں سے آ رہا تھا اور کس طرف جا رہا تھا میں آپ کو بتاتا چلوں۔ ایران کا ایک ایسٹ علاقہ ہے آذربائیجان، ادھر سے ہیلی کاپٹر ایران کی جانب آ رہا تھا، لیکن آذربائیجان بارڈر کے اوپر ذرائع کے مطابق جو بتایا جا رہا ہے دھند کی وجہ سے ہیلی کاپٹر کریش ہو گیا۔ ابھی تو 50 سے زائد ٹیمیں موجود تھیں، تقریباً 20 سے 22 گھنٹے سرچ آپریشن کے بعد تصدیق کی گئی۔ لوگوں کی طرف سے یہی دعا کی جاتی ہے جو ایرانی صدر ہیں، اللہ انہیں اپنے حفظ میں رکھے، جو ان کے ساتھی موجود ہیں اللہ انہیں اپنے حفظ میں رکھے۔ 22 گھنٹے بعد سرچ ٹیموں کی طرف سے یہ بتایا گیا کہ جو ایرانی صدر ہیں اور ان کے ساتھ جو اس ہیلی کاپٹر میں موجود تھے وہ اس دنیا فانی سے رخصت ہو گئے۔ تو دوسری جانب ہم دیکھیں اسرائیل میں ایک جشن کا سماں ہے، لوگ ادھر مٹھائیاں بانٹ رہے ہیں۔ یہ کیا معاملات ہیں؟ ہیلی کاپٹر میڈ بائی امریکہ، اسرائیل میں خوشیاں منائی جا رہی ہیں، اور 2 پروٹوکول کے جو ہیلی کاپٹر ہیں وہ اپنی منزل پہ صحیح سلامت پہنچ جاتے ہیں، اور جو ایران کے صدر ہے ان کا ہیلی کاپٹر کریش ہو جاتا ہے۔ یہ کیا وجہ بنی ہے؟ جو بھی معاملات ہیں آپ لوگوں کے سامنے ہیں، اور آپ کو میں یاد دلاتا چلوں کہ ابھی ریسنٹلی جو ایران کے صدر ہیں انہوں نے پاکستان کا بھی دورہ کیا، اور اس کے علاوہ مختلف ممالک میں بھی جا رہے تھے اور دورے کر رہے تھے۔ تو اسرائیل کو ایک ٹینشن سی ہو گئی تھی کہ جو ایران کے صدر ہیں، ایک تو وہ ہمارے خلاف آواز بھی اٹھا رہا ہے، ایران کا جو صدر ہے وہ ہمارے خلاف آواز بھی اٹھا رہا ہے، اور یہ کبھی پاکستان میں جا کے بیٹھ رہے ہیں، کبھی اور کنٹریز میں جا کے دورے کر، کیا یہ ہونے کیا جا رہا ہے ہمارے ساتھ؟ تو شاید یہ خوف بھی تھا اسرائیل کو، اور جب ان کے مرنے کی خبر سوشل میڈیا پہ وائرل ہوئی تو وہ اس طرح دوسری جانب جو میں آپ کو بتا رہا ہوں اسرائیل میں ایک جشن کا سماں ہے، مٹھائیاں تقسیم کر رہے ہیں وہ، اور خوش ہو رہے ہیں وہ جو معاملات آپ کے سامنے۔ اب کمنٹ سیشن میں آپ لوگ اپنی رائے لازمی دیں، سمجھدار تو ماشاءاللہ آپ سارے ہیں، تو کمنٹ سیشن میں اپنی رائے لازمی دینا کہ یہ ایک حادثہ تھا یا کسی پلاننگ کے تحت کیا گیا، یا تو یہ موسم خراب دھند کی وجہ سے یہ معاملات پیش آئے۔ خدا حافظ۔